کیوں ہمارا جو مذہب ہے نا اس کو بھی ایک انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ایک پروفیشن بنا لیا. اوکے. وہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے اللہ جنہ سے کرے جو میرے دادا تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ آج کل کا وہ زمانہ آ گیا کہ جو بچہ کچھ کر نہیں سکتا نا زندگی میں تو ماں باپ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے. جیسے بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں, نہ وہ پڑھنے لکھنے میں کوئی ہوشیار ہے, نہ کوئی اس کے پاس کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے, تو کہتے ہیں اچھا اس کو قرآن پڑھاؤ, 4 حدیثیں یاد کراؤ, مولوی بنا دو, چلو اپنی روزی روٹی تو کھاتا رہے گا. تو انفارچونیٹلی اگر آپ ان کی جا کے دیکھیں ان کے پاس کیا نالج ہے, کہاں سے انہوں نے سرٹیفکیشن لی ہے. تنویر صاحب, میں اس پروفیشن کو بھی نا بڑے اسپیڈ کے ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کافی سارے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور میرا بھی بہت بڑا نا ایک طرح سے دکھ تھا کہ یہ جو ہے نا ایک ہی دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا. کیونکہ میں تو اگین مدرسے کا طالب علم رہا ہوں ایک زمانے میں, تو میں جب بھی کیونکہ اسکول میں ہی پڑھتا تھا, تو جب بھی اپنے دوستوں سے بات کرتا تھا تو ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اٹلی کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, یا ایک عام جنرل نالج نہیں پتہ ہوتی تھی. لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان میں جس طرح سے کچھ بیت السلام اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں, وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو وہ بڑا زبردست لیتھل کمبینیشن بنا رہے ہیں کہ عالم کا, ڈاکٹر کا, عالم کا, انجینئر کا, اسپیشلی یہ آئی ٹی کی اور اے آئی کی فیلڈ ہے, تو اس میں بھی بڑا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے. سو یہ اٹس گونا ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ رورل ایریا کی بات کر رہے ہیں, اور رورل ایریا میں تو یہ چیز بہت دور ہے. دیکھیے ہماری جو رورل ایریا کی جو آپ نے بات کی ہے, آلموسٹ 40-50% تو ہماری پاپولیشن جو ہے نا رورل ایریا میں ہی ہے. زیادہ ہے, لیٹس سے کہ 60% ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, 60% اگر آپ کی رورل ایریا میں ہے تو رورل ایریا کو کیا ہم کر رہے ہیں, کیا ان کو تعلیم دے رہے ہیں, جو وہاں پہ مدرسے والے ہیں یا جو بھی اپنا مذہب کا جو بھی بتاتے ہیں کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے نا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں گا, ایک اور حدیث ہے نا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اس وقت عرب سے چین بہت دور تھا. کیوں بولا گیا؟ علم کے لیے بولا گیا, مذہب کے لیے نہیں بولا گیا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں, اس کی گہرائی میں جائیں, تو گہرائی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کہ اس وقت بھی حضور پاک کو پتہ تھا کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم کو آگے بڑھائے گی. علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچوں کو زندگی کا صحیح مطلب بتا سکے گی. اب آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ادھر؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے, اب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب منا میں آپ نے 10 سیکنڈ بھی مغرب سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو آپ کا حج ہو گیا. اس کے بعد آپ پوری رات مزدلفہ میں رہتے ہیں. کیا ہم یہ سوچتے ہیں مزدلفہ میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا ہمارے جو سو کالڈ مولوی ہے یا بتاتے ہیں بچوں کو کہ ہم مزدلفہ میں کیوں رہتے ہیں؟ وہاں پہ ہم حقوق العباد کی عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے گناہ وہ بخشواتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بولا میں تو غفور الرحیم ہوں, میں تو معاف کر دوں گا. جو تم نے انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ نہیں میں معاف کروں گا. تو ہم اس عبادت میں لگے ہوتے ہیں اس وقت مزدلفہ میں. تو اگر دیکھیں جائیں اور ڈیپلی تو 70% آپ کا قیامت والا دن تو حساب حقوق العباد پہ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے صبح نماز پڑھ لی, یا اور نماز پڑھتے بھی یہ سوچ رہے ہیں آج میں نے چونا کس کو لگانا ہے یا دھوکہ کس کو دینا ہے.